اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو یہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ یہ امت جس کام کو مستحسن سمجھے، اچھا سمجھے، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جس کام کو یہ امت برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ اس اصول کے تحت بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث حسن ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے اس امت کا یہی سٹیٹس بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، فرمایا جس کو ایمان والے اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جس کو ایمان والے برا سمجھیں فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ، تو وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ اس کی کئی مثالیں اس امت میں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ منسوس نہیں تھی، قرآن و سنت میں منسوس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ خلافت مستحسن کیوں ہے کہ اس کو ایمان والوں نے مستحسن سمجھا ہے، اور تمام مہاجرین اور انصار اور ایمان والوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اسی طرح تراویح جماعت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پراپر ادا نہیں کیا جماعت کے ساتھ۔ یہ مستحسن کیوں ہے کہ صحابہ کرام نے اور بعد والے جو ایمان والے ہیں انہوں نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کو مستحسن قرار دیا، تو یہ عمل اللہ کے نزدیک بھی اچھا اور مستحسن ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تدوین نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور پھر بعد میں تمام صحابہ کرام نے اس کو مستحسن سمجھا، اچھا عمل سمجھا، اور یقیناً یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا عمل ہے، اور آج پوری امت کے نزدیک یہ عمل بہت بہترین ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح سپاروں کی تقسیم نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمائی، منسوس نہیں ہے، قرآن مجید پر اعراب منسوس نہیں ہے، اس کو ایمان والے اچھا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اصل ہے کہ ایمان والے جس کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ شرعی حدود میں رہ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منانا، خواہ اس میں محفل کا انعقاد کیا جائے یا سجدہ شکر ادا کیا جائے، یا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھا جائے، یا صدقہ و خیرات کیا جائے، یا درود و سلام پڑھا جائے، یا کوئی بھی ایسا عمل جو شرعی حدود کے اندر ہے وہ کیا جائے، تو اس کو یہ امت سینکڑوں سالوں سے مستحسن عمل جان رہی ہے۔ یہ اختلاف اس صدی یا 1.5-2 صدی کی پیداوار ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی خوشی کو بدعت قرار دیا اور بدعت سیئہ قرار دیا، وگرنہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 سال سے امت جو ہے، امت کے عمائدین، امت کے ائمہ، امت کے محققین اور بڑے بڑے جو عالم ہیں اس امت میں، انہوں نے اس عمل کو مستحسن قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ پڑھیں امام قسطلانی کو المواہب اللدنیہ میں، آپ پڑھیں ملا علی قاری کو المورد الروی میں، آپ پڑھیں علامہ ابن جوزی کو بیان المیلاد النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، یہ تمام ائمہ بیان کرتے ہیں، اور امام صالحی شامی نے سبل الہدی والرشاد کے اندر بیان کیا کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدی، لا زال اہل الاسلام و اہل الحرمین و اہل العراق و اہل الشام و اہل الیمن و اہل المصر یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویعملون الولائم ویتصدقون۔ یہ بیان کرتے ہیں یہ تمام ائمہ کہ ہمیشہ سے، لا زالہ عربی میں یہ ایک تواتر اور استمرار کو ثابت کرتا ہے کہ ہمیشہ سے مسلمان آج کہتے ہیں جی کہ میلاد کرنا اہل بدعت کا عمل ہے، اور ہمارے ائمہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے اہل اسلام اور اہل حرمین
یہ حرمین میں 100-200 سال کے اندر کوئی میلاد پر پابندی لگی ہے، وگرنہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو فیوض الحرمین میں پڑھے، یہ تمام ائمہ نے بیان کیا کہ حرمین شریفین میں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بیان کیا کہ حرمین شریفین میں میلاد ہوتا تھا۔ تو اہل حرمین، اہل عراق، اہل شام، اہل یمن اور اہل ہند اور پوری دنیا میں سینکڑوں سال سے امت نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی خوشی کو مستحسن قرار دیتی ہے، اور یہ عمل یقیناً اللہ کے نزدیک بھی بہت اچھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے علماء نے، ائمہ نے اس عمل کو اتنا اچھا سمجھا کہ اس میلاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استحسان اور استحباب، یعنی حضور کے میلاد پر خوشی منانے پر ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور یہ کتابیں 1000 سال سے لکھی جا رہی ہیں۔ میں ان میں سے چند کتابوں کے نام آپ کو بتاتا ہوں، چند مصنفین کے، جن میں امام ابو عبداللہ محمد بن عائض القرشی ہیں، ان کا سن وصال 233 ہجری ہے، صاحب المغازی ہیں۔ ان کی حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پر ایک کتاب ہے۔ اسی طرح امام احمد بن عمر النبیل الشیبانی، ان کا سن وصال 287 ہجری ہے، ان کی حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن مالک بن عائض الترتوشی، جن کا سن وصال 386 ہجری ہے، ان کی حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پر کتاب ہے۔ امام ابو القاسم قشیری تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، جن کی کتاب الرسالۃ القشیریہ بڑی معروف ہے صوفیاء اور عرفاء کے مابین۔ ان کی ایک کتاب ہے المولد النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام ابو العباس احمد بن معبد بن عیسیٰ التجیبی، جن کا سن وصال 551 ہجری ہے، ان کی حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پر پوری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الدر المنظم فی مولد النبی الاعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی، جن کی بہت کتابیں ہیں اور بہت بہترین کتابوں کے مصنف ہیں، علامہ ابن جوزی، ان کی کتاب ہے بیان المیلاد النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور امام ابو الخطاب عمر بن حسن بن علی دحیہ الکلبی، ان کا سن وصال 633 ہجری ہے، ان کی کتاب ہے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پر التنویر فی مولد السراج المنیر۔ اسی طرح امام ابو العباس احمد بن محمد بن حسین، ان کا سن وصال بھی 633 ہجری ہے، ان کی کتاب بھی ہے الدر المنظم فی المولد المعظم، یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ پھر اسی طرح امام حاتمی الاندلسی، ان کا سن وصال 638 ہجری ہے، ان کی کتاب نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پر المولد الجسمانی والروحانی ہے۔ پھر اسی طرح امام کتمانی المعروف ابن قطان، ان کا سن وصال 661 ہجری ہے، ان کی کتاب نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پر المرشد لآثار المولد ہے۔ پھر اسی طرح امام دمشقی حنفی، سن وصال 670 ہجری ہے، ان کی کتاب الدر النظیم فی مولد النبی الکریم ہے۔ پھر اسی طرح امام محمد بن احمد القرطبی ہے، جن کا سن وصال 671 ہجری ہے، ان کی کتاب نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پر الاعلام فیما یجب علی الانام من معرفت مولد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح امام احمد بن علی بن سعید الغرناطی ہیں، ان کا سن وصال 683 ہجری ہے، ان کی کتاب ہے ظل الغمامہ فی مولد سید تہامہ۔ پھر اسی طرح امام زموری کی کتاب ہے، امام جزائری کی کتاب ہے المورد العذب المعین فی مولد سید الخلق اجمعین۔ اسی طرح امام زملکانی کی کتاب ہے، اور دیگر بہت سارے ائمہ، ملا علی قاری کی کتاب ہے، امام قسطلانی کی کتاب ہے، امام صالحی شامی کی کتاب ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ بڑے بڑے ائمہ نے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کو بیان کیا ہے، باقاعدہ ابواب قائم کیے۔ امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی میلاد
میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوت کے اندر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پر روایات کو جمع کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں حضور کی ولادت کے واقعات کو جمع کیا ہے۔ امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کو بیان کیا ہے۔ اس لیے میلاد کا بیان کرنا، حضور کے میلاد پہ خوشی کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا اور مسرت کا اظہار کرنا، یہ پوری امت کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلاف کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔